محمد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورہ المائدہ آیت 3. اس آیت کریمہ میں جو نصائح فرمائی گئی ہیں ان میں سے ابتدائی نصائح کا تعلق تو حج سے تعلق رکھنے والے مناسک اور محرمات اور حرمات سے ہے. جو عزت کے لائق چیزیں ہیں ان کی عزت کرو، ان کی عزت کے حق ادا کرو اور ہرگز کسی پہلو سے بھی کوتاہی نہ کرو. اور حج کے فریضے کے وقت جن جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکے رہو. یہ عمومی نصیحت ہے جو فرمائی گئی ہے. اس کے بعد آیت کا وہ آخری حصہ جس کے پیش نظر میں نے اس آیت کا آج انتخاب کیا ہے وہ تعاون سے تعلق رکھتا ہے. فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر تعاون کرو. اور اس سے پہلے اس آیت کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے مذہب کی دشمنی میں تمہیں حج بیت اللہ سے بعد رکھا، روکے رکھا، اور اس لحاظ سے انہوں نے تم پر ظلم کیا، ان کی یہ دشمنی بھی تمہیں ان سے انصاف کرنے سے مانے نہ بنے. جہاں تک انصاف کے تقاضے ہیں ان کے معاملے میں پورے کرو، لیکن صرف انصاف کے تقاضے پورا کرنا ہی تمہاری شان نہیں ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ان سے تقوی اور نیکی میں تعاون بھی کرو. یہ عظیم الشان عالمگیر تعلیم ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بہت سے مسلمان علماء بعض دوسری آیات سے ایسا استنباط کرتے ہیں جو ان آیات کے واضح مضامین سے متصادم ہے. بیک وقت دونوں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. بس قرآن کریم میں جو محکمات ہیں ان کے تابع متشابہات کی تعویل کی جاتی ہے، نہ کہ متشابہات کے تابع محکمات کی. یہ وہ آیت ہے جو محکمات میں سے ہے. نہایت ہی اہم فرائض، بلکہ تمام امت مسلمہ کے فرائض میں سے سب سے مرکزی فریضہ جو حج کا ہے اس کے متعلق تعلیم دی جا رہی ہے. قطعیت کے ساتھ یہ محکمات میں داخل آیت ہے. اور اس تعلق میں دو نصیحتیں جو فرمائی گئی ہیں، ایک یہ کہ تم جب صاحب اختیار بنو تو ہرگز ایسی قوم سے بھی ناانصافی سے پیش نہ آؤ جو تم سے ناانصافی سے پیش آتی رہی ہو اور تمہارے دینی فرائض میں بھی مخل رہی ہو. ان کے تعلق میں بھی یاد رکھو کہ تم نے مضبوطی کے ساتھ عدل کا دامن پکڑے رکھنا ہے. اور مزید برآں اگر وہ نیک کام کریں تو ان سے تعاون کرو، اور نیک کام میں تعاون کرو اور تقوی میں تعاون کرو. اب اکثر وہ تقوی سے تو عاری ہوتے ہیں، اس لیے یہاں تقوی کا کیا مضمون ہے؟ تقوی کا جو مضمون یہاں پیش نظر ہے وہ ابتدائی بنیادی انسانی فطرت میں ودیعت شدہ تقوی ہے. یہ بات غلط ہے کہ ہر قوم کلیتاً تقوی اللہ سے عاری ہو چکی ہوتی ہے. مشرکین بھی
بعض کام اللہ کے تقوی سے اختیار کرتے ہیں. چنانچہ ہندو مشرکین میں داخل ہیں، ان میں ایسے لوگ جو بت پرست ہیں، وہ محض خدا کی خاطر اور اللہ کے خوف کی خاطر صرف بنی نوع انسان میں سے ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتے، بلکہ جانوروں کو بھی روٹی ڈالتے اور دانے پھینکتے ہیں. ایک موقع پر ایک ایسے ہی مشرک نے جو اپنے شرک کے زمانے میں پرندوں کو روٹی ڈالا کرتا تھا یا دانے پھینکا کرتا تھا یا گوشت پھینکتا تھا، چیلیں اٹھا کے لے جائیں، ان کے متعلق اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ باتیں جو میں خدا کی خاطر اس زمانے میں کیا کرتا تھا، کیا ان کا بھی کوئی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا اجر تو مل گیا تمہیں، تم جو ہدایت پا گئے تو اور اجر تمہیں کیا چاہیے؟ یہ انہی نیکیوں کا اجر ہے. بس تقویٰ ان میں بھی ہوتا ہے جو مشرک ہوں، مگر محدود تقویٰ ہے. اور تقویٰ کے جو ابتدائی معنی ہیں ان میں آپ کو تقویٰ کی جھلکیاں دکھائی دیں گی. اور دنیا میں کوئی انسان بھی نہیں ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے تقویٰ کے مضمون پر عمل نہ کرتا ہو. بعض دہریاں ہیں، لیکن تقویٰ کا وہ مضمون جو سچائی سے تعلق رکھتا ہے وہ ان کے اندر بھی آپ کو دکھائی دے گا. تقویٰ کے بغیر کوئی ہدایت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ مغربی قومیں جو خدا کے تصور کے بغیر ایک تحقیق کا سفر اختیار کیے ہوئے ہیں، کیوں ان کو جزا مل رہی ہے؟ کیوں ان کی تحقیقات کو بے شمار پھل لگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں بھی جب تک یہ تقویٰ پر قدم رکھتے ہیں ان کو پھل ملتا ہے، جہاں تقویٰ سے ہٹ جاتے ہیں ان کو کوئی پھل نہیں ملتا. چنانچہ ایک لمبا عرصہ انہوں نے سائنس کی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے اپنے تصورات کی مطابقت کرتے ہوئے دولت مند بننے کی کوششیں کی ہیں، جس سے ہمارے ملک میں کیمیا گری کی تلاش رہی ہے. مغربی قوموں میں بھی کئی قسم کے نسخے استعمال ہوا کرتے تھے، اور مذہب کے غلط تصورات کے نتیجے میں یہ جستجو کیا کرتے تھے کہ کس طرح ہم جلد سے جلد اپنے مقصد کو حاصل کر لیں. ان میں منفی مقاصد بھی ہوتے تھے اور مثبت بھی، لیکن کبھی کسی کو کوئی پھل نہیں لگا. ان میں بعض دفعہ یہ بھی رواج تھا کہ اپنے دشمن کو مارنے کے لیے یہ اس کے بت بناتے، موم کے بت بناتے اور عین اس کے دل میں سوئیاں پیوست کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ سوئی جو ہے یہ اس کے دل میں چبھے گی. اب یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں، تقویٰ سے آ رہی ہیں، یعنی تقویٰ کے ان معنوں سے بھی آ رہی ہیں جو بنیادی طور پر ہر انسان کو کسی نہ کسی حد تک نصیب ہوا ہے. دراصل تقویٰ دل کی سچائی کا ایک دوسرا نام ہے، اور اگر دل سچا ہو تو پھر خدا تعالیٰ سے ہٹ کر الگ راہ اختیار نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن کریم نے ہدایت کا آغاز میں ہی یہ فرمایا ہدی للمتقین. کتاب میں تو کوئی شک نہیں، اس میں ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ یہ الکتاب ہے، یعنی کامل ہدایت ہے، اور اس میں ذرہ بھی شک نہیں کہ ہدایت کے سوا اس میں اور کچھ بھی نہیں. لیکن ہدی للمتقین، ہدایت متقیوں کو دے گی، جن میں تقویٰ نہیں ان کو کوئی ہدایت نہیں بخشے گی. بس یہاں بھی وہی تقویٰ کا ابتدائی معنی ہے کہ اگر دل میں سچائی ہے تو پھر یہ ہدایت دے گی، اگر دل میں سچائی نہیں ہے تو ہدایت نہیں دے گی. تو یہ سچائی کا مضمون تقویٰ کا آغاز ہے، تقویٰ کے آغاز سے تعلق رکھتا ہے. بغیر سچائی کے تقویٰ قائم نہیں ہو سکتا، اور اگر تقویٰ کا خدا کے حوالے سے مضمون پیش نظر نہ بھی ہو تو ہر انسان کی سچائی اس کا تقویٰ بن جاتی ہے. کیونکہ تقویٰ کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ ٹھوکروں کی جگہ سے بچ کر چلنا، جہاں نقصان ہو اس سے ہٹا کر قدم رکھنا. اور ان معنوں میں تقویٰ کا سب سے عام معنی یہی ہے کہ انسان سچائی کو اختیار کرے، سچائی کی روشنی میں آگے بڑھے، اور جہاں جہاں ٹھوکر کا مقام ہے اس سے بچے.
بس اس پہلو سے ہر انسان تقوی کا کوئی نہ کوئی مفہوم رکھتا ہے یا رکھ سکتا ہے، اور جتنی انسانی ترقی ہدایت کی طرف ہوئی ہے، خواہ وہ مادی ترقی ہی کیوں نہ ہو، وہ تمام تر تقوی پر مبنی ہے۔ جہاں انسان نے جھوٹ کی پیروی کی، وہاں اس کو کوئی بھی پھل نہیں ملا محنت کا۔ بس یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، اور ان قوموں سے تعاون خاص طور پر پیش نظر ہے جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ اس لیے تقوی کا وہ معنی لینا پڑے گا جو سب سے عام اور وسیع تر معنی ہے۔ ان لوگوں سے بھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، ان سے تعاون کرو۔ حلف الفضول کی مثال وہ مثال ہے جو مشرکین کے دور میں تقوی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس زمانے میں بھی ان میں نیک لوگ تھے اور مظلوم کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور اس حمایت کے جذبے ہی نے ان کو مجبور کیا، جو 3 فضل نامی اشخاص تھے، ایک معاہدہ کی بنیاد ڈالیں جس میں شامل ہونے والے خواہ ان کے نام فضل ہوں یا نہ ہوں، جو بھی شامل ہوں یہ عہد کریں کہ ہم ضرور مظلوم کی حمایت کریں گے۔ تو یہ تقوی ہے جس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت سے پہلے بھی تعاون فرمایا، اور یہ وہ تعاون ہے جس کی امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس میں مذاہب کا فرق مٹا دیا گیا ہے۔ بد قوموں سے بھی، مشرک قوموں سے بھی نیکیوں میں تعاون کرو۔ یہ اتنی اہم تعلیم ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو کسی اطاعت کے جذبے پر زور دینے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ تعاون میں توئی مضمون داخل ہے۔ نیک کام ہو رہا ہے، دیکھتے ہو تو آگے بڑھو، اس میں حصہ لو۔ تو جو لوگ نیکیوں میں تعاون کرتے ہوں اور یہ نہ پوچھتے ہوں کہ کیوں کریں، آخر کس کا حکم ہے، ان لوگوں کو جن کو اس سوال کی عادت نہ رہے، نیکی اپنی طرف کھینچے اور بے اختیار اچھی بات ہوتی دیکھیں تو آگے بڑھ کر اس میں حصہ لینے کی کوشش کریں۔ ان کو کیا ضرورت ہے کہ ان کو زور سے کہا جائے اطاعت کیا کرو، کیونکہ اطاعت تو ہے ہی نیکی میں۔ جن کو تعاون کی روح سے نیکیاں اختیار کرنے کا جذبہ ہو، وہ اس میں بے اختیار پائیں اپنے آپ کو، وہ نیکی میں حصہ لیے بغیر رہ نہ سکیں۔ ان کی اطاعت کامل ہو جایا کرتی ہے، ناممکن ہے کہ وہ اطاعت سے پیچھے ہٹیں۔ بس آپ جماعت کے نظام پر غور کر کے دیکھیں، اطاعت سے باز رہنے والے وہی ہیں جن کو نیکیوں میں تعاون کی عادت نہیں ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کیوں کریں، کس نے آپ کو اتھارٹی دی ہے؟ حالانکہ جو نیک کام میں تعاون کی ہدایت فرمائی گئی ہے اس میں کسی اتھارٹی کا ذکر نہیں۔ نیک کام میں تعاون کی مثال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو سے اپنے ماتحتوں سے ان کے کاموں میں تعاون فرمایا کرتے تھے۔ رستہ دکھانے میں تعاون، بوجھ اٹھانے میں تعاون، گھر کے کاموں میں مشاغل میں تعاون۔ کوئی سوال کرنے والی بڑھیا آ کے سوال کرتی تھی تو تعاون کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ کسی بچے کا پیغام آ گیا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، اٹھ کر اس کے گھر روانہ ہوئے۔ جو سب سے زیادہ مطاع بنایا گیا، جس سے بڑھ کر مطاع کا مضمون کسی کی ذات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیکی کے مضمون میں، ہر الہی مضمون سے تعلق رکھنے والے معاملات میں سب کے سردار بنائے گئے اور سب کو آپ کے تابع فرما دیا گیا۔ وہ آدم کو فرشتوں کا سجدہ کرنا جس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے، وہ خلیفہ کے سامنے سجدہ تھا، خلیفۃ اللہ کے سامنے، اور وہ اپنے اعلیٰ معانی کے طور پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے تمام انبیاء بھی خلفاء ہی ہیں، یعنی اللہ کے خلیفہ، براہ راست اللہ کے خلیفہ، اور ان کے ساتھ نیکیوں میں تعاون کرنے کا
तमाम कायनात को हुक्म दिया गया है। उसमें फरिश्ता सिफत लोग भी शामिल हैं, फरिश्ते भी शामिल हैं। जब फरिश्ते शामिल हो जाएं तो कायनात का सारा निज़ाम दाखिल हो जाया करता है। इसलिए बसा औक़ात आप जो एजाजी निशान देखते हैं, आप समझते हैं कि कानून कुदरत को तोड़ा गया है। कानून कुदरत को तोड़ा नहीं जाता, बल्कि फरिश्तों के सजदे का एक ये भी मज़मून है कि खुदा ताला के कवानीन में जहाँ जहाँ गुंजाइशें मौजूद हैं, वहाँ खलीफतुल्लाह की ज़रूरत पूरी करने के लिए उनको इस्तेमाल करो। और वो इंसान जो अभी साइंसी लिहाज से तरक्की की अदना मनाजिल पर हो, वो अपने वक्त में उस मज़मून को समझ नहीं सकता। वो समझता है मौज़ा हो गया। मौज़ा तो हुआ, लेकिन कानून कुदरत को तोड़ने का मौज़ा नहीं हुआ करता कभी, क्योंकि वो कानूनदान जो कानून बनाते वक्त ज़रूरियात का ख्याल न रखे और उसे इल्म न हो कि कभी मेरा कानून नाकाफ़ी हो जाएगा और मेरे मकासद की राह में हायल होगा, इसको तोड़े बगैर मैं अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता, वो कानूनदान नाक़िस है। बस अल्लाह का कानून कुदरत कामिल कानून है, उसमें अदना भी आप तजाद नहीं पाएंगे। जितना चाहें नज़र दौड़ाएं, नज़र थकी हुई वापस आ जाएगी और कोई तजाद नहीं पाएगी। ये मज़मून है कानून के कमाल का। तो नबियों के लिए कानून तोड़ने का क्या मतलब है? इसलिए नबियों के लिए जो कानून टूटते हुए दिखाई देते हैं, हमें अपने वक्त की मालूमात के लिहाज से उनकी कमी की पेश नज़र यूँ मालूम होता है जैसे कानून तोड़ा गया है। बाज़ लोग आग पर चलते हैं, कानून नहीं टूटता, क्योंकि ऐसे मादे मौजूद हैं जिनको अगर इस्तेमाल किया जाए और पाँव पर अच्छी तरह उनको मल लिया जाए तो वो इंसुलेशन पैदा कर देते हैं और कुछ जलने वाले एहसासात को वो नम कर देते हैं। उनकी कुव्वत सलब हो जाती है, एक किस्म की फालजी कैफियत तारी हो जाती है। तो अव्वल तो जलने की राह में वो मादे रोग बन जाते हैं और दूसरे एहसास में कमी आने की वजह से एक इंसान कोयलों पर चलता हुआ दिखाई देता है। और अल्बेनिया में ये बहुत रिवाज है कि बाज़ सूफ़ी अपना रोब डालने की खातिर वो लोगों को ये तमाशे दिखाते हैं कि देखो आग के कोयले सुलगाओ, हम उस पर चल के दिखाएंगे, हम ख़ास खुदा वाले लोग हैं, इसलिए हर मामले में हमारी अताअत करो। ये बिल्कुल झूठ और फर्जी बात है। मगर आग को ठंडा करने के कवानीन खुदा ने खुद बनाए हुए हैं। उन कवानीन का इल्म हो जाए तो फिर आपके लिए आग भी ठंडी हो सकती है। बस अल्लाह ताला का कानून एक बाला कानून है और ताउन के ज़रिए जब इंसान नेकियों में ताउन करता है तो खुदा ताला के कवानीन की तायीद होती है, उनकी मुखालफत नहीं होती। और ताउन के ज़रिए इंसान कवानीन की अताअत के लिए पहले से बढ़कर आमादा हो जाता है। ये वो मज़मून है जो बताया गया है, यानी अगर मुशरिक से तुम्हें ताउन करने में बाक न रहे तो क्या नेक बंदों से ताउन में तुम्हें बाक होगी? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरतों से बैत लेते वक्त ये अल्फाज बीच में रखे कि हम मारूफ में आपकी अताअत करेंगी, तो मारूफ से मुराद यही ताउन की बातें हैं। दरअसल हर बात को खुदा ताला ने फ़र्ज नहीं करार दिया। बहुत सी नेकियां हैं, राह चलते आप उन नेकियों से बनी नौ इंसान को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, मगर हर इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है कि रास्ता चलते हुए ज़रूर खड़ा हो और हर आदमी की ज़रूरत पूरे किए बगैर आगे न बढ़े। अगर ये हो तो सारी दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो जाए। लेकिन कुछ ना कुछ को ज़रूर तौफीक मिलनी चाहिए। बस ताउन का मज़मून आम भी है और सिलेक्टिव भी है, यानी हस्बे ज़रूरत तुम में रूह होनी चाहिए। जहाँ तुम्हारी ज़रूरत हो, तुम समझो कि तुम्हारी ज़रूरत के बगैर कोई नेक काम होने से रह जाएगा, वहाँ उम्मत मोहम्मदिया से ये अल्लाह ताला को तवक्को है कि ये पूछे बगैर कि किसने कहा है, क्यों हम ताउन करें, किसका हुक्म आया है।
तुम्हारी फितरत के अंदर खुदा ने दाखिल फरमा दिया है। नेकी के कामों में तावन करना है, यहां तक कि बदों से भी तावन करना है, मुशरिकों से भी तावन करना है। ये फितरत सानिया बना लो तो निज़ाम इस्लाम को फिर कभी कोई ठोकर नहीं लग सकती, क्योंकि निज़ाम इस्लाम तो नेकियों के रिवाज करने का नाम है। हाकिम और महकूम के झगड़े मिटा देता है तावन, और वो एहसास कमतरी जो बसा औकात अतात की राह में हायल होता है, वो एहसास कमतरी अतात तावन करने वालों में होता ही नहीं। अगर है तो तावन नहीं कर सकेंगे। एक इंसान जब किसी गरीब आदमी से उसके कामों में मददगार साहब बनता है, गरीब आदमियों के कामों में उसका मददगार बनता है, तो उसको झुकना पड़ता है। और जो एहसास कमतरी का शिकार वो समझता है कि इसके साथ अगर मैंने काम किया, इसके लिए मैं झुका, तो गोया मेरी इज्जत में फर्क आ जाएगा। लेकिन जिससे कोई एहसास कमतरी ना हो, वो हर एक का काम करता है और शर्म महसूस नहीं करता, बल्कि वो काम करने से अपने नफ्स में वो एक इज्जत पाता है। वो एहसास इज्जत उसका मकसूद नहीं होता, मगर जज़ा के तौर पर मिलता है। और हर इंसान जो नेकियों में तावन करने वाला हो, वो मुअज़्ज़ज़ से मुअज़्ज़ज़ तर होता चला जाता है। वो लोग साहिब इकराम हो जाते हैं। और नबूवत का भी यही रास्ता है, जिस रास्ते से बिल आखिर नबूवत तक भी इंसान पहुंच सकता है। चुनांचे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के बाद बहुत ही दर्दनाक हालत में पाया, और आपने ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी कहकर ये मुतवज्जे किया कि मैं तो नफ्सियाती लिहाज से शदीद बुहरान का शिकार हो चुका हूं, मुझे सख्त सर्दी लग रही है। ये एक सर्दी के लगने जैसे मलेरिया बुखार में लगती है या सेप्टिक बुखारों में लगती है, इसका एक ताल्लुक अंदरूनी नफ्सियाती बुहरान से भी है। बाज़ दफ़ा जब किसी को अचानक सदमा पहुंचे या अचानक घबराहट की खबर मिले, तो अचानक उसी तरह बहुत तेजी के साथ हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। कोई ऐसी खबर हो जिसकी तवक्को ना हो, जिसको इंसान अपने मुतालिक सोच भी ना सकता हो। बस जितना शदीद हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह का बुहरान था, उतना ही आपकी सच्चाई पर गवाह था और आपकी इंकिसारी पर गवाह था। कि वहम गुमान में भी नहीं आपकी आ सकता था कि मैं खुदा का नुमाइंदा बन के बड़ी नौ इंसान को मुखातब होऊंगा। अगर नफ्स में अदना भी ये ख्वाहिश होती तो वो बुहरान होना पैदा होना नामुमकिन था। उस हालत में जब आपकी बेकरारी देखी तो हज़रत खदीजा ने तसल्ली देने के लिए ये अल्फाज अर्ज किए, कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाह अबदन, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, खुदा की कसम अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं। तावनुल बिर्र व तक़वा का नाम है ये। वो रिश्ते जो करीब के रिश्ते हैं, उनमें उनको जोड़ने के लिए कोशिश रहते हैं। हर वो काम करते हैं जिससे आपस की खानदानी मोहब्बतें बढ़ें, और हर एक के जिम्मे ये काम है नहीं कि वह फर्ज है उसके लिए। अपने मामले में तो हकूक अदा करना फर्ज है, मगर ऐसे काम करना कि रिश्ते जुड़ते चले जाएं और रहमी ताल्लुकात आपस में मजबूत तर हों, ये वो नेकी का काम है जो ताउन अल बिर है। कमजोरों के बोझ उठाते हैं। अब किस पर यह फर्ज है कि हर वक्त कमजोरों के बोझ उठाता फिरे? और शरीयत तो अभी नाज़िल भी नहीं हुई थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के नज़ूल से पहले मफलूकुल हाल गरीब लोगों के लिए एक रहमत थे, मुजस्सम रहमत थे। उनका हर दुख बांटा करते थे, उनकी हर मुसीबत दूर करने के लिए कोशिश रहा करते थे, और मादूम और नापैद नेकियां कमाते हैं। ताउन अल बिर्र व तक़वा की मिसाल देखें, कैसी अजीब मिसाल है। आम नेकियां जो मारूफ हैं उनको करना भी ताउन ही है,
لیکن جو نیکیاں ناپید ہو چکی ہوں، انسانی نظر سے غائب ہو گئی ہوں، ان کو دوبارہ زندہ کر دیں اور پھر ان پر عمل کر کے دکھائیں۔ انہوں نے عرض کیا آپ میں تو یہ باتیں ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں جو پھر تعاون کیا، تعاون کا معنی ہے، ورنہ مہمان نوازی کب فرض ہے؟ اگر فرض ہوتا تو زبردستی کوئی حکومت، کوئی مذہب لوگوں کے گھروں میں مہمان داخل کر لیتا۔ یہ تعاون کا مضمون ہے۔ تبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مہمان آتے تھے تو مسجد میں بعض دفعہ اعلان کیا کرتے تھے، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ یہ تعاون مانگنے کا ایک طریق تھا۔ حکم دے سکتے تھے مگر نہیں دیتے تھے، جانتے تھے کہ مہمان نوازی کا دائرہ احکام کے دائرے سے الگ ہے۔ بس جب بھی آپ آواز بلند کرتے ضرور لبیک کی آوازیں اٹھا کرتی اور ضرورت حقہ میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی وہ تمام ضروریات حقہ جو جائز ضروریات ہیں ان میں آپ جہاں تک آپ کا بس چلے آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جن کو خدا کبھی ضائع نہیں کر سکتا، اور جس وجہ سے آپ گھبرا رہے تھے اس کا جواب اسی میں ہے۔ اس سے بہتر کون ہے جو خدا کی طرف سے معمور کیا جائے؟ جس میں یہ صفات پائی جائیں وہی تو مطاع بننے کے اہل ہے، جو خود سب کا مطیع ہو گیا، تمام نیک کاموں میں ہر ایک کے سامنے جھک گیا، وہی اس لائق ہے کہ اسے مطاع بنایا جائے۔ اور یہی وہ مضمون ہے جس کی طرف میں آپ کو آج خصوصی سے توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ دنیا میں دعوت اللہ کا پیغام لے کے نکلے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ لوگ آپ سے نہ صرف تعاون کریں گے بلکہ آپ کو اپنا سردار مانیں گے۔ جو آپ کہیں گے کہ دین یہ ہے وہ آپ کی بات تسلیم کریں گے، جس طرف بلائیں گے آپ کے پیچھے چلیں گے۔ تو اس سے پہلے ایک نبوت کا مرتبہ حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی نبوت کا وہ مرتبہ جو نبوت کے انعام سے پہلے صفات کی صورت میں عطا کیا جاتا ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور غلامی کے لیے لازم ہے کہ ان تمام صفات کو اختیار کیا جائے جو حضرت اقدس کی نبوت سے پہلے بھی تھیں اور جن کو تفصیلاً بیان فرمائے بغیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، اور اس میں مشرکوں سے تعاون بھی تھا، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بعد ازاں نبوت کے بعد حلف الفضول کا حوالہ دے کر ابو جہل سے کسی کا حق دلوانے کے لیے بلایا گیا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے وقت روانہ ہو گئے، یعنی مشرکوں سے تعاون اور مشرکوں سے تعاون لے رہے ہیں، اور یہ تعاون علی البر والتقوی کی بہترین مثال ہے۔ دوسری بات تعاون علی البر والتقوی میں یہ بھی داخل ہے، یعنی اللہ کا جو صلہ ہے یہ دو معنی پیدا کرتا ہے، نیک کاموں میں تعاون کرو اور تقوی میں تعاون کرو، اور نیکی کی بنا پر تعاون کرو اور تقوی کی بنا پر تعاون کرو۔ یہ جو مضمون ہے یہ دوسرے دنیا کے بہت سے تعاون کرنے والے مضامین سے اس مضمون کو الگ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں نیک کاموں کے لیے تعاون غیر قوموں میں بھی ملتا ہے، مگر اللہ کی خاطر تعاون اور نیکی سے محبت کی بنا پر تعاون، یہ دو چیزیں اکٹھی کم ملتی ہیں، ملتی تو ہیں لیکن شاذ کے طور پر، ایک قومی کردار کے طور پر نہیں ملتی۔ بسا اوقات یہ جو تحریکات ہیں غریبوں کی ہمدردی کی، بہت اچھی تحریکات ہیں، ان میں گہرے انسانی جذبات ہی کار فرما ہوتے ہیں، مگر اللہ کا خوف دامنگیر ہو یہ لازم نہیں ہے۔ بعض دہریہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ بہت سی ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو افریقہ کے مظلوموں کی مدد کر رہی ہیں، جہاں پانی نہیں ملتا ان کے لیے پانی کی اپیلیں ہیں، آپس کی جنگوں میں اور فسادات میں جو لوگ مجروح ہو جاتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، ان کی مدد کے لیے یہ محض انسانی ہمدردی سے تعاون ہوتا ہے۔
مگر لازم نہیں کہ وہ خدا کی خاطر ایسا کرتے ہوں. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، میں جانتا ہوں بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جن کا عیسائیت سے بھی کوئی خاص تعلق نہیں رہا، صرف بنی نوع انسان کی ہمدردی ان کا مذہب بن جاتا ہے. تو تقویٰ کا وہ مضمون جو اللہ سے ملاتا ہے وہ اس سے خالی ہوتے ہیں. تو مومن کو نصیحت فرمائی گئی کہ بر کی وجہ سے صرف نہ کرو، تقویٰ کی وجہ سے بھی کرو. اگر تقویٰ کی وجہ سے کرو گے تو تمہاری یہ نیکی دونوں جہان کی سعادت میں دلوانے کا موجب بن جائے گی. اگر محض نیکی کی خاطر کرو گے یعنی دل کی ہمدردی سے تو اس کی جزا تو پاؤ گے، مگر وہ اعلیٰ جزا جو تمہیں مل سکتی ہے اس سے محروم رہ جاؤ گے. اب ظاہر بات ہے کہ تقویٰ کا یہ معنی بلند تر معنی اس معنی سے جو میں نے پہلے بیان کیا تھا. اس کی ایسی مثال ہے کہ آپ کوئی کام کریں اور کسی کی خاطر کرتے ہوں اور اس کو علم ہو کہ یہ تکلیف میری خاطر اٹھا رہا ہے، تو وہ کام خواہ نیکی کا ہو خواہ عام کام ہو، مگر جس کی خاطر آپ کرتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اس کا ایک قسم کا احسان ہو گیا ہے، یا اگر احسان نہیں رکھا جا سکتا تو کم سے کم اس نے تو میری محبت کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی ہے. اعلیٰ اخلاق کا تقاضا ہے کہ میں بھی اس کی خاطر کچھ ایسا کام کروں جو میرے لیے کرنا فرض نہ ہو، یعنی فرض سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی خدمت کروں. بس اللہ تعالیٰ کے احسانات کو کھینچنے کے لیے یہ آیت کریمہ ایک بہت ہی عمدہ گر ہمیں بتلاتی ہے. بنی نوع انسان کی ہمدردی تو جس کے دل میں ہوگی اس نے تو کچھ کرنا ہی کرنا ہے. اگر رضائے باری تعالیٰ پیش نظر ہو اور اس کی خاطر آپ تعاون کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پیار کی نگاہیں آپ پر پڑیں گی، آپ کی ہر نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا موجب بن جائے گی. جس کی دنیا سنواریں گے اس کا دنیا سنوارنا آپ کی دنیا بھی سنوار جائے گا اور آپ کی آخرت بھی سنوار جائے گا. یہ وہ دوسرا پہلو ہے تعاون علی البر والتقویٰ کا، جسے ہمیں لازماً پیش نظر رکھنا چاہیے. پھر یہ تو عام نصیحت ہے جو وسعت کے لحاظ سے تو بہت ہے، یعنی انسانی زندگی کے ہر دائرے پر محیط ہے، مگر مضمون کے تحکم کے لحاظ سے، لازم ہونے کے اعتبار سے یہ ایک نرم آیت ہے. یعنی مثبت پہلو میں اس میں ایک نرمی پائی جاتی ہے. نہ بھی کرو تو تمہارا گزارا ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں تمہیں جہنم نہیں ملے گی، لیکن اعلیٰ خوبیوں سے اعلیٰ مراتب سے محروم رہ جاؤ گے. اس کی ایک مثال ایک ایسے شخص کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے نیکیوں کی تعریف پوچھی کہ کیا کیا باتیں ہیں. جب اس کو پتہ چلا کہ فرائض بھی ہیں اور نوافل بھی ہیں، اس کے علاوہ نوافل کو حسین بنا کر اس رنگ میں کرنا کہ گویا نیکیاں کرنے والا محسن ہو گیا، تو اس نے کہ یا رسول اللہ مجھ میں ان باتوں کی طاقت نہیں ہے، مجھے تو صرف فرائض بتائیں، جتنے فرائض ہیں وہ میں کر لوں گا، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا. رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم اس عہد پہ قائم رہو تو تمہیں کوئی خطرہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعاون کا مضمون توئی ہے. اگر یہ لازم ہوتا تو پھر عنوانوں میں لازم کہ گویا اگر نہ کریں گے تو سزا ملے گی، وہ اس پہلو سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوافل سے آزاد نہ کرتے. مگر اگلا پہلو اس آیت کا وہ قطعیت رکھتا ہے. وہ تھوڑے دائرے پر اطلاق پاتا ہے لیکن بڑی شدت کے ساتھ اطلاق پاتا ہے، اور وہ یہ ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. جہاں گناہ کا تعلق ہو اور جہاں بعض لوگ بعضوں پر زیادتی کر رہے ہوں وہاں ہرگز تعاون نہیں کرنا. وہاں اگر تعاون کرو گے تو تم یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے، سخت عذاب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ سے بچو. تو بعض دفعہ مثبت مضمون
نرم ہو جاتا ہے اور منفی مضمون زیادہ شدید ہو جاتا ہے. یہ اس کی ایک مثال ہے. اور نیکیوں میں تعاون کرنا ہے، بدیوں میں ہرگز نہیں کرنا. اس کی ایک مثال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثال کے طور پر، ایک تمثیل کے طور پر پیش فرماتے ہیں. بخاری کی یہ حدیث ہے، کتاب الشرک کا باب، آگے لفظ مٹا ہوا ہے، اس کا ترجمہ بحال میں پیش کر دیتا ہوں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرتا ہے، قائم رکھتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو ان حدود کو توڑتا ہے، ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے ایک کشتی میں جگہ حاصل کرنے کے لیے قرہ ڈالا. کچھ لوگوں کو اوپر کا حصہ ملا اور کچھ کو نیچے کی منزل میں جگہ ملی. جو لوگ نیچے کی منزل میں تھے وہ اوپر والی منزل میں سے گزر کر پانی لیتے تھے. بظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ الٹ ہونا چاہیے، اوپر والوں کو پانی کے قریب آنے کے لیے نیچے آنا چاہیے، مگر اگر چاروں طرف سے دیواریں اٹھی ہوں اور پانی کو اندر آنے کی راہ نہ ہو تو آپ کیسے نیچے کی منزل سے پانی لے سکتے ہیں؟ تو اوپر جہاں کشتی کا اوپر کا کنارہ ہے وہاں سے ڈول پھینکا جا سکتا ہے، اندر سے ڈول نہیں پھینکا جا سکتا. تو یہ مضمون ہے کہ نیچے کی منزل والوں کے لیے ضروری تھا کہ اوپر جائیں اور اوپر جا کر وہاں سے ڈول ڈالیں اور اپنا پانی حاصل کریں، اور اوپر کی منزل والوں کو یہ آرام تھا کہ اوپر بیٹھے بیٹھے وہ پانی حاصل کر لیا کرتے تھے. اس پر جو نیچے کی منزل والے تھے ان میں سے ایک بے وقوف نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم یہیں سوراخ کر لیں اور سوراخ کر کے اپنا پانی نیچے سے حاصل کر لیں. اب لا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں. اوپر کی منزل والوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ خیال کر کے کہ ان کا کام ہے یہ جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں کیا اس سے، اس میں دخل نہ دیں، تو یہ لوگ خود بھی غرق ہوں گے اور اوپر والوں کو بھی غرق کر دیں گے. اس لیے اوپر والوں کا فرض ہے یہاں کہ ان کو ان کے اس بظاہر اس حق سے محروم کر دیں، کیونکہ یہ بدی میں تعاون، بدی کر رہے ہیں اور بدی میں کوئی تعاون نہیں ہے. تو اس پہلو سے جب نہی عن المنکر کی بات ہوتی ہے تو یہ مراد ہے کہ بدیوں سے روکنا ہے، لیکن اگر بدیوں سے روکنا اس مرتبے تک جا پہنچے کہ ساری قوم کی ہلاکت کا موجب بنے تو پھر خدا تعالیٰ اسی حد تک دخل اندازی کا بھی حق دیتا ہے. اور اگر انسان یہ کہے کہ یہ تو تعاون کی روح کے خلاف ہے، ہم کیوں نہ ان سے تعاون کریں، ان کو کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، تو یہ جہالت ہوگی. فرمایا کہ اگر وہ ان کو نہیں روکیں گے تو تمام غرق ہو جائیں گے. ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ ترمذی باب الفتن باب الامر بالمعروف و نہی عن المنکر سے لی گئی ہے. یہ چونکہ ہم اب تعاون کی گفتگو کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات شروع کر بیٹھے ہیں، تو اس مضمون پر ایک میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا تو تم نیکی کو حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب سے دوچار کرے. پھر تم دعائیں کرو گے لیکن وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی. بس یہ اہمیت ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی، جس کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے.
بس بظاہر تعاون کرنا ایک نفلی کام ہے، مگر جب اس پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ نفلی کام ایسا ہے جو آپ کی قومی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر آپ نیکیوں میں تعاون کرنا سیکھ جائیں اور برائیوں سے روکنے کی عادت ڈال لیں، خواہ آپ کو امارت نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن عادت بنا لیں کہ جہاں اچھا کام ہے آپ نے آگے بڑھ کر اس میں مدد کی کوشش کرنی ہے، جہاں بری بات ہو رہی ہے وہاں اور کچھ نہیں تو زبان سے روکیں۔ بس یہ تصور جو مولویوں والا ہے کہ زبردستی کسی نے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا ہوا تو اس کو تھپڑ مارو اور اس کا سر پہ زبردستی دوپٹہ پہنا دو، یہ ہرگز اس آیت کا مضمون نہیں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی مسلمان عورت کو زبردستی برقع نہیں پہنایا۔ قرآن کریم میں نصیحتیں آتی رہی ہیں، یہ مضمون تفصیل سے بیان ہوا ہے، مگر ایک بھی واقعہ ایسا نہیں کہ کوئی عورت حضور کی خدمت میں گھسیٹ کے لائی گئی ہو، یا رسول اللہ پردہ نہیں کر رہی تھی، ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہی تھی تو خدا اس کے ساتھ نپٹے گا، لیکن پردے کی نصیحت کرنا یہ سوسائٹی کا شیوا تھا۔ نیک باتوں کی تاکید کرنا، بری باتوں سے روکنا، یہ وہ مضمون ہے جو قرآن کریم تعاون والبر والتقویٰ کی آیت میں اور معروف کے حکم اور نیکی سے بدی سے روکنے کے مضمون میں ہمارے سامنے کھولتا ہے۔ بس یہ اپنی عادت بنائیں کہ اچھی بات میں اس لیے تعاون کریں کہ اچھی بات ہے، آپ نے اچھی بات کو اپنا کر اس کے لیے ایسی کوشش کرنی جیسے اپنی چیز ہے، اور جب برائی سے روکتے ہیں تو اس وقت آپ کو اختیار ہے طاقت کے استعمال کا، جب خدا تعالیٰ آپ کو اس پر مامور کرتا ہے، اور جب ایسے معاملات میں کوئی شخص بعض احمقانہ فیصلے کر کے ان پر عمل کر رہا ہے جس سے ساری قوم کی بربادی لازم ہو جاتی ہے، اس صورت میں قوم کو اجازت ہے، انفرادی طور پر ہر شخص کو یہ اجازت ہی نہیں کہ وہ بیچ میں دخل اندازی کرتا پھرے۔ بہرحال یہ وہ عمومی مضمون ہے جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں جماعت کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جب میں کہتا ہوں کہ اطاعت کریں، اطاعت کی روح اختیار کریں، چھوٹے سے چھوٹے عہدیدار کی بھی اطاعت کریں، تو یاد رکھیں وہ چھوٹے سے چھوٹے عہدے کی اطاعت کا اختیار کرنا آپ کی تعاون کی روح سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک کاموں میں تعاون مانگا کرتے تھے، بسا اوقات صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے کون ہے جو اس معاملے میں میرا مددگار ہوگا۔ قرآن کریم میں حضرت مسیح کے تعلق میں یہ بیان ہوا ہے، اور کسی نبی کے تعلق میں اس طرح بیان نہیں ہوا کہ اس نے یہ اعلان کیا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی خاطر میرا مددگار ثابت ہو، یعنی تعاون مانگا گیا ہے۔ اور حضرت مسیح کے تعلق میں اس کا بیان کرنا دراصل جماعت احمدیہ کے لیے ایک پیغام رکھتا ہے کہ تم اگر واقعی سچے مسیح ثانی کے غلام ہو تو اس بات کو یاد رکھنا کہ وہ جب نیکی کے کاموں کے لیے تم سے خدا کی خاطر تعاون مانگے گا تو ضرور تعاون پیش کرنا ہے، اور اس تعاون کے ساتھ اطاعت جب وابستہ ہو جائے تو اطاعت میں ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے احساس سے کمتری کا ہر شائبہ نکل جاتا ہے۔ جو شخص یہ پوچھے بغیر تعاون کرتا ہے کہ کوئی حاکم ہے بھی کہ نہیں، جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اپنے غلاموں سے تعاون کرتا ہے، اپنے نوکروں سے تعاون کرتا ہے، اپنے بچوں سے تعاون کرتا ہے، اس شخص کے لیے یہ کہاں کا موقع ہے کہ جب اس کو خدا کے نام پر کچھ کہا جائے اطاعت کرو تو وہ کہے میں کیوں کروں۔ نیکی سے محبت، نیکی کی تعاون اس کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے، اور جب وہ کرتا ہے تو پھر دراصل اپنی ہی اطاعت کرتا ہے، غیر کی اطاعت اٹھ جاتی ہے۔ اور تقویٰ کا مضمون بتاتا ہے کہ اللہ کی خاطر وہ اپنے نفس کی نیک باتوں کی اطاعت کرتا ہے، اپنے نفس کی بد باتوں سے رک جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی عظیم شان مضمون ہے
جو تمام انسانی زندگی پر محیط ہو جاتا ہے، اگر قرآن کریم کی نصائح پر غور کرے، ان کو سمجھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی صفات کے حوالے سے اس مضمون پر عمل کرے، نہ کہ کسی مولویانہ تفسیر کی تابع اس پر عمل کرے۔ پس جماعت کو تعاون اختیار کرنا، ایک دوسرے سے تعاون کرنا، حرز جان بنا لینا چاہیے۔ ایسی بات کہ ان کی زندگی کی گہرائی تک، پاتال تک اتر چکی ہو، ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہو، بلکہ فطرت ثانیہ نہیں، فطرت اولا جاگ اٹھے، کیونکہ یہی تو فطرت ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ ہر اچھی بات میں تعاون کرو، ہر بات جو خدا سے تعلق والی ہو، جو خدا چاہتا ہے، تقویٰ کا مضمون یہ ہے، جو اللہ چاہتا ہے ویسے ہی کرو۔ تو پھر یہ جھگڑے اٹھ جاتے ہیں، کون حاکم کون محکوم، تمام حاکم اور تمام محکوم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ایک عظیم مساوات ہے جس کی کوئی نظیر دنیا میں پائی نہیں جاتی، اور انسان کسی کے سامنے گردن جھکانے پر کسی پہلو سے بھی یار محسوس نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری نیکی، میری گردن تو خود میری اندر کی نیکیوں کے سامنے خم ہو چکی ہے۔ میں تو اپنے دل کی نیک آوازوں کے خلاف سر اٹھا ہی نہیں سکتا، تو جب باہر سے وہ آواز ہے کیسے میں اس کی مخالفت کروں گا؟ بس اگر اس پہلو کے پیش نظر ہم اپنی تمام زندگی کو تعاونوا علی البر والتقویٰ کے تابع کر لیں گے تو جماعت کو پھر کسی قسم کے کوئی خطرات درپیش نہیں ہوں گے، اور جماعت کی بقا کا راز اس میں ہے، کیونکہ نظام جماعت کی بقا اطاعت پر منحصر ہے، اور اطاعت کی بقا تعاون علی البر پر منحصر ہے۔ یہ وہ مزاج ہے جو اطاعت کی روح پیدا کرتا ہے۔ تو اس پہلو سے اگر آپ اطاعت کو اختیار کریں تو جماعت کی ساری زندگی میں ہر جگہ ایک حیرت انگیز دلکشی پیدا ہو جائے گی۔ ایک آدمی آپ کو بلاتا ہے، آؤ یہ کام کریں، یہ پوچھے بغیر کہ اسے بلانے کا اختیار ہے کہ نہیں، اگر اچھی بات کی طرف بلا رہا ہے آپ دوڑے ہوئے چلے جائیں گے۔ مشرک بلاتا ہے چلے جاتے ہیں، تو مومن بلاتا ہے کیوں نہیں جائیں گے؟ ہر اچھے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے سے بڑھ کر آپ تعاون اختیار کرنا شروع کریں گے، اور یہ جو جذبہ ہے اس سے قوموں کی تقدیر بدلی جائے گی۔ اس کے بغیر ناممکن ہے کہ آپ دنیا میں عظیم روحانی انقلاب برپا کر سکیں۔ آنے والے آ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ان کی ذات پر آپ کا یہ اندرونی تعاون ہے جو اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسا سالانہ کے موقع پر البینیا کے آئے ہوئے ایک عالم نے یہ بیان کیا کہ میں تو جب آپ کو ایک ہوئے ہوا دیکھتا ہوں، وہ یہ بیان نہیں کر سکا کہ کیا بات ہے، وہ تعاون علی البر تھا جس کو وہ دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے، بچے، جوان ہر نیکی کی آواز پر آگے بڑھے اور لبیک کہا اور ہر بوجھ اٹھا لیا، حالانکہ ان پر فرض نہیں تھا، کوئی زبردستی نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی نظام کے پاس کہ زبردستی ان کو ان کاموں پہ مامور کرے۔ کس نے ان کو کہا تھا کہ اپنے دفتروں سے چھٹیاں لیں؟ کنہوں نے اسکول کے بچوں اور کالج کے طالب علموں کو کہا تھا کہ اپنی پڑھائیاں ایک طرف کر دو آج اور دوڑتے ہوئے خدمت دین کے لیے حاضر ہو جاؤ؟ کوئی حکم ایسا نہیں تھا جس کی پابندی ان پر لازم ہوتی۔ جو نہیں تھے ان کو کبھی کوئی سزا نہیں ملی۔ سینکڑوں ہیں جو محروم رہے ہیں، کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ تم کون لوگ ہو، اگر دیکھا ہے تو رحم کی نظر سے دیکھا ہے کہ بیچارے محروم رہے، مگر غصے کی نظر کبھی کسی پہ نہیں ڈالی گئی۔ یہ تعاون علی البر والتقویٰ تھا جس نے ان کو حیرت زدہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب میں سمجھا ہوں یہ صداقت ہوتی کیا ہے، اب میں سمجھا ہوں سچائی کس کا نام ہے۔ اور اس اقرار کے بعد انہوں نے فوراً بیعت کر لی، اور یہ عہد لے کر واپس گئے ہیں، عہد کر کے واپس گئے ہیں کہ اب میں اپنی ساری قوم کو جب تک احمدی نہ ملا لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو تعاون علی البر والتقویٰ تو ایک عظیم الشان نعمت ہے، اس کے ایسے پھل ہیں جو پھر آگے پھل پیدا کرنے والے درخت بن جایا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ ابھی کل ہی اس کی ایک اور مثال میرے سامنے آئی، جب سینیگال کا وفد
مجھے آخری دفعہ جانے سے پہلے ملنے کے لیے آیا تو ان کے ساتھ گیمبیا کے ایک بہت بڑے چیف بھی تھے جو احمدی نہیں تھے، نہ چلتے وقت احمدی تھے، نہ یہاں پہنچ کر انہوں نے احمدیت کا کوئی اظہار کیا، بالکل خاموش رہے ہیں، مسئلہ بھی کوئی نہیں پوچھا، لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں بھی جاؤں دیکھوں کیا ہوتا ہے تمہارے ہاں۔ ان کو بلا لیا گیا۔ جب وفد سے میری باتیں ختم ہوئیں اس میں مضمون یہی چل رہا تھا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کس طرح اب آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو سچائی کی طرف بلانا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، آپ پر فریضہ تو نہیں ہے ان معنوں میں کہ آپ نہ کریں تو ہم آپ کو پوچھ سکتے ہیں، مگر اس کو اپنے دل کا جذبہ بنا لیں، ایسا جذبہ بنائیں کہ آپ بے اختیار ہو جائیں، آپ سے ہو نہ سکے کہ اس لوگوں کو دعوت اللہ کی بغیر آپ چین سے بیٹھ سکیں۔ یہ جب باتیں میں کر رہا تھا تو ان کے چہرے، ان کے آثار بتا رہے تھے کہ وہ ہم پہلے ہی اس کے لیے تیار بیٹھے تھے، اور ان کے دل کی آواز تھی جو میری زبان سے نکل رہی تھی۔ جب ہماری باتیں ختم ہوئیں تو وہ گیمبین چیف نے ہاتھ اٹھایا کہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا فرمائیں۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں میں چلتے وقت احمدی نہیں تھا، میرے احمدیت ارادہ قبول کرنے کا کوئی دور کا بھی خیال نہیں تھا، اور امیر صاحب نے جو ان کے ساتھ سے بتایا کہ وہاں یہ ہم سے تعاون کرتے تھے مگر صاف کہتے تھے کہ احمدی میں نے نہیں ہونا، ان کی اپنی مجبوریاں تھیں۔ اب یہ دیکھیں تعاون ایک اور نیکی پر منتج ہوتا ہے، اور تعاون پھر اس شخص کو جو تعاون کے نتیجے میں نیکی پاتا ہے کس طرح ہدایت کی طرف گویا پکڑ کر لے جاتا ہے، ہاتھ پکڑ کر وہاں پہنچا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا جہاں جب میں نے آ کے دیکھا تو آپ لوگوں کو میں نے عجیب پایا، محض نیکی کی خاطر اس طرح کیڑیوں کی طرح دن رات کام ہو رہا تھا، سب خوش تھے، سب ایک دوسرے سے محبت کر رہے تھے، ہر ایک کو دوسرے سے تعاون کے لیے دل کے جذبے تھے جو مجبور کر رہے تھے۔ میں نے کوئی بیرونی دباؤ ایسا نہیں دیکھا جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہو۔ اس نے کہا یہ دیکھنے کے بعد میں غیر احمدی رہ کیسے سکتا ہوں؟ آج میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ میں احمدی ہوں بلکہ واپس جا کر چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنی ساری قوم کو احمدی نہ بنا لوں۔ اب اس کے نتیجے میں دیکھیں میں آپ کو کیسی مثال دے رہا ہوں، جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شرک کے زمانے کی نیکیاں ہی تو تھیں جو تمہیں ہدایت تک لے آئی ہیں، اور کیا جزا چاہتے ہو؟ تو ان کے تعاون کی جزا تھی جو ان کو خدا نے یہاں پہنچنے کی توفیق بخشی، اور تعاون ہی تھا جسے دیکھ کر ان کے دل کی کائے پلٹ گئی۔ اور جو ایمان افروز نظارہ اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ ممبر پارلیمنٹ جو سینیگال سے آئے ہوئے تھے اس بات کو سن کر اتنا بے حصہ خوش ہوئے کہ اس کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے چومنے لگے کہ تم نے ہمارے دل کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ جذبہ بنائے نہیں بن سکتا، یہ اللہ کا احسان ہے، اور تعاون ہی کے پھل ہیں، بس بر اور تقویٰ پر تعاون کو آگے بڑھاتے رہیں۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے جب مجھے امریکہ اور کینیڈا کے جلسے میں شامل ہونے کی توفیق ملی تو شروع میں ہی میں نے ان کو چند نصیحتیں کی تھیں جو جلسہ سالانہ کے آغاز پہ کی جاتی ہیں، مگر انہوں نے اس طرح اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کہ خود وہاں کے جو شرکائے کار تھے انہوں نے مجھ سے ملاقات کے دوران کہا کہ آج تک ہم نے کبھی اتنی حیرت انگیز تعاون کی روح پہلے نہیں دیکھی تھی۔ بچہ بوڑھا جوان اس طرح تعاون کر رہا تھا کہ یہ فرق ہی مٹ گیا تھا کہ کیوں کوئی کام کرے۔ حاکم اور محکوم کے تفرقے مٹ گئے تھے، ایک آواز اٹھتی تھی نیکی کے لیے، سارے دوڑے چلے آتے تھے۔ اور یہ جو تعاون ہے پہلے آپ کو گھروں میں کرنا ہوگا۔ اس بات کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ جب ہم قومی باتیں کرتے ہیں تو وہ ان باتوں کا آغاز گھروں سے ہوا کرتا ہے۔ میرا ساری زندگی کا تجربے کا نچوڑ یہ ہے بچوں کی تربیت میں کہ ان سے آپ نیکی کے معاملات میں تعاون کریں اور تحکم کی بجائے تعاون لیں تو کبھی وہ معصیت نہیں کریں گے۔
کبھی آپ کی نافرمانی کا تصور بھی ان کے دماغ میں نہیں آ سکتا. اور یہ ہر اس گھر کا جائزہ بتاتا ہے جہاں بچوں کی تربیت اس رنگ میں کی گئی ہے کہ ماں باپ ان کے کاموں میں ان کے لیے جھکتے ہیں، ان سے تعاون کرتے ہیں اور حکم دیے بغیر تعاون چاہتے ہیں. اس وقت بچوں کی نگاہیں اپنے ماں باپ کی رضا پر لگی رہتی ہیں. ان کو ہرگز ڈانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی سزا کی ضرورت نہیں. آپ کی نظروں میں ذرا سی پیار کی کمی دیکھیں، آپ کی نظروں میں ذرا سے مایوسی کے آثار پائیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں. جب تک وہ آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار نہ دیکھ لیں ان کو چین نہیں ملتا. ایسے بچے نافرمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے بچے آپ کی اطاعت کے دائرے سے دور کیسے جا سکتے ہیں؟ تو جہاں اپنے گھر میں یہ تجربہ نہ کیا ہو وہاں جماعت میں بھی یہ تجربہ نہیں ہوگا. گھروں کو تعاونوا علی البر والتقوی کی آماج کا بنا دیں. یہاں یہ تعاون کی روح پرورش پائے. پھر جب گھروں سے نکل کر گلیوں میں جائے گی اسی طرح تعاون کی روح ماحول کو تعاون کرنے پر مجبور کرتی چلی جائے گی. یہ طاقتور اور غالب آنے والی روح ہے اور لازماً اس کو غلبہ نصیب ہوتا ہے. بس میں امید رکھتا ہوں کہ اس تعلق میں جلسوں کے انتظام ہوں، مہمانوں کا تعلق ہو. یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ ہر آنے والے سے تعاون کیا گیا ہے، خواہ وہ جرمن جماعت تھی یا بیلجیم کی جماعت تھی، اکیلا کہیں سے آنے والا تھا، قطع نظر اس کے کون آیا، کہاں سے آیا، اس کا حق کیا بنتا ہے. خدا تعالیٰ کے فضل سے یو کے جلسے کی انتظامیہ نے ہر ایک سے تعاون کیا. اور جرمنی میں بین ہی یہی ہوتا ہے، ایک ذرہ بھی فرق نہیں. بیلجیم میں بین ہی یہی ہوتا ہے، اس میں ہالینڈ میں بالکل اسی طرح ہوتا ہے، ناروے میں اسی طرح ہوتا ہے. جہاں جہاں میں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس پہلو سے میں جماعت کو بہت مستعد پاتا ہوں کہ ہر آنے والے کے ساتھ نیکی کی وجہ سے تعاون ہو رہا ہے. اس سے کوئی غرض نہیں، کچھ دینا نہیں، تکلیف اٹھا کے بھی تعاون کیا جاتا ہے. تو اس میں ہماری زندگی کا راز ہے، ہماری بقا کا راز ہے. اور قوموں میں جس اصلاح کے لیے ہم مامور کیے گئے ہیں وہ اصلاح تبھی ممکن ہوگی اگر ہم تعاون البر والتقوی کی روح پر قائم ہوں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی ہدایت کو پیش نظر رکھیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.